بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بعض روایات اور بظاہر بعض قرآنی آیات کی تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مقام نبوت کے مالک تھے اور مرسل پیغمبروں میں سے تھے، اور خداوند متعال نے انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا تھا تاکہ انہیں یکتا پرستی اور انبیاء و رسل کے اقرار کرنے اور اسلامی کتابوں کی طرف دعوت دے کر ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب بھی ارادہ فرماتے اذن الہی سے کہ ایک خشک لکڑی یا خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جائے تو یہ امر فوراً محقق ہوتا تھا، اور اسی لحاظ سے انہیں خضر کہا گیا ہے، اور خضر ان کا لقب ہے۔ ان کا اصلی نام طالیہ بن ملکان بن عابر بن ارمغشت بن سام بن نوح است۔ قرآن مجید حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے بارے میں یوں فرماتا ہے: تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے ہر حکم کی مخالفت نہ کروں گا۔ اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں۔ پس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر، جو فروغ گزاشت ہو گئی اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کا قتل کیا ہو اسے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ بندہ صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلتے رہے یہاں تک کہ کریا والوں تک پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو قریب تھا کہ گر پڑتی۔ بندہ صالح نے اسے سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ بندہ صالح نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ عنقریب میں تمہیں ان تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں بار برداری کا کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا، اور یہ بچہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے خوف معلوم ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر ان پر سختیاں کرے گا۔ تو میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے میں ایسا فرزند دے دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور صلہ رحم میں بھی۔ اور یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک بندہ تھا، تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں طاقت و توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ 1 کہف 8265 تفصیلی جوابات۔
قرآن مجید میں واضح طور پر حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ ان کے بارے میں عبد من عبدنا آتیناہ رحمۃ من عبدنا وعلمناہ من لدنا علما ایک کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جو ان کی عبودیت کے مقام اور خاص علم و دانش کو بیان کرتا ہے۔ متعدد روایات میں اس عالم شخص کا نام خضر کے عنوان سے معرفی کیا گیا ہے۔ وہ ایک الہی دانشور تھے، خداوند متعال کی خاص رحمت ان کے شامل حال تھی۔ وہ عالم تکوین کے باطن و ظاہر کے معمور تھے، بعض اسرار سے آگاہ تھے اور ایک لحاظ سے حضرت موسیٰ بن عمران کے معلم تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض لحاظ سے ان پر مقدم تھے۔ بعض روایات اور بظاہر قرآن مجید کی بعض آیات کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مقام نبوت پر فائز تھے اور مرسل انبیاء میں سے تھے کہ خداوند متعال نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تاکہ انہیں یکتا پرستی اور انبیاء و رسل اور آسمانی کتابوں کا اقرار کرنے کی دعوت دیں۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب ارادہ فرماتے ایک خشک لکڑی یا خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جائے تو امر فوراً محقق ہوتا تھا، اس لیے آپ کو خضر کہا گیا ہے۔ اور خضر ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام تالیہ بن ملکان بن عابر بن ارفخش بن سام بن نوح ہے۔ 2 قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع البحرین جانے کی داستان کے علاوہ کہیں کوئی چیز ذکر نہیں ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ 3 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن وہ خدا کا بندہ صالح خضر، خداوند متعال نے اس کی عمر کو اس کی رسالت کے لیے طولانی نہیں کیا اور نہ اس پر نازل کی جانے والی کتاب کے لیے، اور نہ اس لیے کہ ان کے اور ان کی شریعت کے ذریعے ان سے پہلے والے انبیاء کی شریعت کو منسوخ کرے، اور نہ اس کی امامت کے لیے کہ بندگان خدا اس کا اقتداء کریں، اور نہ اس اطاعت کے لیے جسے اللہ نے ان پر واجب قرار دیا تھا، بلکہ پروردگار عالم نے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو اس لیے طولانی فرمایا کہ اس نے ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت قائم الاجل کی عمر شریف کو ان کی غیبت کے دوران کافی طولانی فرمائے، اور جاننا تھا کہ اس کے بندے ان کی طولانی عمر پر اعتراض کریں گے، اسی لیے اپنے اس بندہ صالح خضر علیہ السلام کی عمر کو طولانی فرمایا کہ اس استدلال سے حضرت قائم الاجل کی عمر ان کی عمر سے تشبیہ کی جائے، اور اس طرح دشمنوں اور بدخواہوں کے اشکال اور اعتراضات باطل اور مسترد کیے جائیں۔ 4 بے شک وہ حضرت خضر زندہ ہیں اور اس وقت ان کی عمر 6000 سال سے زیادہ ہے۔ 5 حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور ان کا بحر ظلمات میں جانا اور وہاں پر آب حیات پینا من جملہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں مفصل بحث ہوئی ہے، اور آپ اس سلسلے میں حدیث کی مفصل کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ 6 السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد